بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ذات 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتی ہے۔ اپنے نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ ان سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غیبت۔ مفہوم حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کی بہت زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے، کیونکہ وہ غیبت بہت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ غیبت کو ہم اتنا معمولی کیوں سمجھنے لگے؟ یہ ہمارے علم کی کمی ہے یا پھر اس علم پر ہمارا اتنا یقین نہیں کہ غیبت کے بغیر ہماری بات چیت مکمل نہیں ہوتی؟ اس گناہ کو بڑے گناہوں میں جانیے۔ سود بدترین گناہ ہے تو کسی کی عزت پر حملہ بدترین سود ہے۔ شراب اور زنا سے بدترین گناہ غیبت ہے۔ بیت اللہ کی طرف تو ہم پاؤں تک نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان کی عزت کا تقدس بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ گناہ ہماری ریاضتوں عبادات کو کھاتا جا رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا خالی ہو رہا ہے۔ اپنی نمازوں، تہجد، روزوں، قرآن سے وہ خوف خدا دل میں پیدا کیجیے جو اس گناہ سے آپ کو روک لے، ورنہ ان عبادات کا کیا فائدہ جو آپ کو اللہ کا بندہ نہ بنا پائیں۔ غیبت اپنے سے بڑے گناہ بو دیتی ہے، جیسا کہ بہتان اور تہمت۔ اگر ہم کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ گئے تو جان لیجئے اللہ ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھا دے گا، رسوائی کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ غیبت کا ایک سنگین گناہ ہونے کا اندازہ تو ہمیں ہو گیا ہوگا۔ اب اس کا علاج دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ غیبت کے بارے میں آیات احادیث بار بار پڑھیے۔ باتیں کرنا کم کیجیے، کیونکہ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا ہی غیبت کرنے کا چانس بڑھے گا۔ اب سے تول اور سوچ کر بولنا شروع کیجیے۔ خود کو اس بندے کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ آپ کو معلوم تک نہیں اور ایک بندہ دوسروں کے سامنے آپ کا امیج اور عزت خراب کر رہا ہے، اس کے پردے کھول رہا ہے، آپ کے پردے کھول رہا ہے۔ آپ پر کیا بیتے گی؟ زبان کا اصل تعلق تو دل سے ہے۔ دل معاف کر دے گا کہ کسی دوسرے کو برا اور حقیر نہ جانے گا تو اس کی غیبت بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے دل کی صفائی کریں، سب کو معاف کر کے۔ لوگوں کی برائیوں کی بجائے ان کی اچھی باتوں پر دھیان اور توجہ دینا شروع کیجیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے بھی تو اس کی غیبت کر کے اس کے گناہ سے بھی بڑا گناہ مت کمائیے۔ خود کے لیے سزا رکھیں۔ غیبت کی نفل یا صدقہ ادا کرنا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ یہ عادت ختم ہوتی جائے گی۔ یہ احساس تازہ رکھیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، نہ ہی ہماری کوئی پرائیویسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے کیمرے اور قلم ہر وقت ہمیں باندھے ہوئے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے غیبت کرنے سے بچائے۔ جن کی غیبت ہم نے اب تک کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرمائے۔ آسان سا حل میں بتاتی ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کے بارے میں غلط کہہ رہا ہو تو آپ بس اسے اتنا کہہ دیں، تم مجھے یہ بتا، تم مجھے یہ بتا کیوں رہے ہو؟ کیا پتہ اس طرح کریں کہنے سے وہ اس عمل سے باز آ جائے۔ خود کی بھی اصلاح کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کتنا فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔